بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں علم والے خدا کے نیک بندے کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو اپنے علوم سے نفع پہنچانا ہے، اور ہم آج آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ تفصیلاً بتائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی انبیاء کرام اور مختلف صوفیاء کرام سے کی گئی ملاقات کے واقعات بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ بن ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے، جبکہ خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سرسبز چیز کے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگاتی تھی، اسی لیے لوگ انہیں خضر کہتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا ہے۔ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر۔ تفسیر خزائن الفرقان میں درج ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو اب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں حیات ابدی سے نوازا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ رب العزت نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور فوراً انہوں نے وعید نازل فرمائی اور فرمایا، تمہارا منصب یہ تھا کہ اپنے رب کو علم خدا بندی کے سپرد کرتے، یعنی کہتے اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ اے موسیٰ، مجمعین بحرین جاؤ اور وہاں ہمارے ایک بندے سے ملو، وہ کئی امور میں تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، اس نیک بندے تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مچھلی پکڑ کر اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف چلنا شروع کر دو۔ جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے اس مقام پر تلاش کرنے سے وہ بندہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی پکڑ کر اپنے چوتھان میں رکھی اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور پھر 2 سمندروں کے ملاپ کی طرف کوچ فرمایا۔ وہ خدا کا نیک بندہ کون تھا؟ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے۔ اکثر محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس نیک بندے کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کو نکل کھڑے ہوئے، چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے تھے۔ کیونکہ لمبی مسافت اس لیے کافی دیر مسلسل چلتے ہوئے آپ نڈال ہو چکے تھے۔ کچھ دیر ستانے کے بعد گرد سے ایک پتھر پر ٹیک لگا کر سو گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام پر بھی بیٹھے ہی نیند طاری ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اس مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ توشہ دان سے نکل کر سمندر میں تیرنے لگی۔ خدا کی قدرت، مچھلی جہاں تیرتی جا رہی تھی وہاں پانی برف کی طرح جمتا چلا جا رہا تھا۔ پانی میں برف کی ایک پٹی سی نمودار ہو رہی تھی۔ دیکھنے والوں کو ایسے معلوم ہوتا جیسے سمندر کے بیچ میں ایک خط یا لکیر کھینچ کر ایک پگڈنڈی بنا دی گئی ہو۔ فاق سے حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہوئے۔ انہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو انہیں یہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ انہوں نے اٹھتے ہی اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ مسلسل 1 دن اور 1 رات چلتے رہے۔ دوسرے دن کا آغاز کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تھکان سے نڈال ہو گئے اور جب بھوک اپنی پوری شدت سے چمک دی تو انہوں نے یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ مچھلی لاؤ اور بھون کر کھاتے ہیں۔ یہاں حضرت یوشع علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مچھلی کو پانی سے نکلتے اور جاتے ہوئے وہاں دیکھا ہے، اس لیے وہ مچھلی تو اب ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ سمندر میں داخل ہو گئی تھی۔ مچھلی جہاں جہاں چلتی تھی اور راستہ نمودار بھی ہوتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے
تو میں یہ آپ کو بتانا بھول گیا تھا، شاید یہ شیطان کی کارستانی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس مقام کی تلاش تھی یہ وہی مقام ہے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ دونوں واپس مقام صحرا کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کو باہر بٹھا کر مچھلی کے بنائے ہوئے راستے پر سمندر میں داخل ہو گئے۔ جہاں یہ راستہ ختم ہوا وہاں دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا اور تعارف فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ جواب دیا، فرمایا میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا جو خدا نے صرف تمہیں عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اسرار کی وہ تکوینی علم عطا فرمایا ہے جو تمہیں نہیں ملا، اور اللہ اپنے رب العزت نے جو شرعی علم تجھے عطا فرمایا وہ مجھے نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انشاءاللہ آپ مجھے صبر و ضبط کرنے والا پائیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے میں صرف ایک شرط پر تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں کہ جو کچھ تمہیں نظر آئے اگر تمہاری عقل اور علم کے منافی ہو تو اس پر اعتراض نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود اس کی حقیقت تمہیں نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے، میں کسی عجیب بات پر اصرار نہیں کروں گا۔ یہ شرط طے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہو گیا۔ دونوں سمندر کی طرف چل پڑے۔ ساحل پر پہنچے تو ایک کشتی پر نظر پڑی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کے واقف قرار تھے، انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور مزید ہو کر دونوں کو کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی منزل پر پہنچی اور ابھی کشتی کچھ زیادہ دیر نہیں چلی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر سوراخ کر دیا اور حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہوا فرمانے لگے بڑا عجیب آدمی ہے، کشتی والوں نے مفت سوار کیا یعنی احسان کیا اور تو نے اس کشتی کا یہ بدلہ دیا، اس طرح تو یہ کشتی اپنے سواروں سے میں ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہی بات ہوئی جو میں کہتا تھا کہ آپ صبر ضبط نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہو کر کہنے لگے بھول چوک معاف کرو، میں تو اس وعدے کو بھول ہی گیا تھا، اس لیے میرے ساتھ زیادہ سختی سے کام نہ لو۔ اسی اسنا میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور ایک قطرہ پانی کا اٹھا کر چلتی بنی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام یوں گویا ہوئے بے شک علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تیرا علم ایسے ہی ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں سمندر کے پانی کا قطرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دونوں کشتی سے اتر کر ایک سمت چل دیے، ان دونوں کا سفر ساحل کے ساتھ جاری کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور فرمانے لگے تم نے یہ کیا کر دیا، ناحق ایک معصوم کی جان لے لی اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک دم بول اٹھے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اس بار معاف کر دیں، اگر آئندہ بھی ایسا ہوا تو مجھے ہلاک کر دینا۔ ایک بار پھر دونوں سفر میں چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی کے رہنے والے خوشحال اور آسودہ حال مہمان نوازی ان پر واجب تھی۔ آپ دونوں نے مہمان بننے کی درخواست کی جیسے بستی والوں نے ٹھکرا دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ ابھی بستی سے گزرے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سہارا دے کر اس دیوار کو کھڑا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر یہ بات بھی گوارا نہ گزری اور فرمایا بڑا عجیب آدمی ہے، بستی والوں نے مہمان بننے سے انکار کر دیا، اس دیوار کی مزدوری کے پاس کھانا حاصل کیا جا سکتا تھا، یہ تو الٹا مفت کھاتے میں دیوار سیدھی کر دی۔ بستی والوں نے یہی احسان کیا تھا کہ ہمیں بستی سے نکل جانے کا حکم دیا اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس نیکی کا جواز نہیں بنتا۔ یہ سوچ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا۔ حضرت خضر نے تردید کرتے کہ کیا ضرورت تھی الفاظ سن۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے بس تمہارا میرا راستہ یہیں ختم، اب میری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا، میں کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کر رہا تھا بلکہ خدا کی طرف سے طے کردہ احکامات یا اپنے علم کے مطابق کیا جو اپنے خاص عنایت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان واقعات کی حقائق بتائے اور رخصت ہوئے۔ ان واقعات کی حقیقت قرآن مجید نے کچھ یوں فرمائی ہے بس اب میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا ہے، مگر جن باتوں پر ان سے آپ سے صبر نہیں ہو سکا ان کی حقیقت کچھ یوں تھی۔ جس کشتی میں ہم نے سراغ کیا وہ کشتی چند مسکینوں کی ملکیت تھی اور وہ کشتی جس بندرگاہ پر اتر رہی تھی وہاں کا ظالم بادشاہ ہر اچھی اور نئی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ ان مساکین کی مدد کے لیے ہم نے کشتی میں سراغ کیا تاکہ بادشاہ اس کو پرانی سمجھ کر چھوڑ دے۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا۔ بچہ قتل کرنے کا معاملہ تو اس میں حقیقت یہ تھی کہ اس بچے کے والدین انتہائی نیک بات سے، یہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی و کفر کرنے والا تھا۔ مجھے اس کے والدین بترسا اور میرے دل نے گواہی دی کہ اس لڑکے کے عوض اللہ تعالیٰ
انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے گا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ سفر کے بقول یہ امر ہی رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ بعد ازاں واقعی اللہ تعالیٰ نے اس مقتول بچے کے والدین کو نیک و صالح اولاد دی، اور جو دیوار یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی وہ سیدھی کی۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان لڑکوں کے والد ایک نیک انسان تھا اور اس بستی کے لوگ ظالم تھے۔ بس تمہارے پروردگار کی یہی مرضی تھی کہ جب یہ یتیم جوان ہو تو ان کا خزانہ انہیں مل جائے۔ صبری فرماتے ہیں کہ اگر دیوار گر جاتی تو شاید لوگ خزانہ لوٹ کر لے جاتے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے یہ دیوار سیدھی کر دی۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یاد رکھو میں نے اپنے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، اپنے اختیارات سے نہیں، اور یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے۔